السلام علیکم آخر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حمزہ بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ حمزہ بھائی، آخر بھائی یہ آپ سے بات معلوم کرنی تھی کہ قبرستان میں جو ہے وہ قرآن پڑھنا جو ہے منع فرمایا گیا ہے، ایسا میں کچھ علماء کرام سے سنا ہے اور حدیث بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ لیکن ایک اور حدیث یہ بیان ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھیں اور ان کا انتقال ہوا رات میں اور ان کو جو ہے دفنا دیا گیا۔ اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چلی کہ نبی صاحب نے کہا مجھے بتایا بھی نہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے قبرستان میں ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو نماز جنازہ میں ظاہر سے انہوں نے قرآن کی جو ہے سورہ فاتحہ سے پڑھی ہوگی۔ تو ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک تو دفناتے ہیں مردے کو، تو اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، قرآن کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سورہ بقرہ کا پہلا اور آخر کو پڑھا جاتا ہے اور پھر دعا کی جاتی ہے۔ تو اس کی لیے ذرا بتائیے کہ کیا مناسب عمل ہے یا اس میں کیا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ ہم نے ایک نیا چینل شروع کیا ہے، یہ لنک آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، براہ کرم اس سے جڑ جائیے، اور وہاں پر میں جمعے اور ہفتے کو مکہ مکرمہ کے وقت کے مطابق 5 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7:30 بجے، پاکستان کے وقت کے مطابق 7 بجے لائیو آتا ہوں۔ آپ اپنے جو فیملی ایشوز ہیں، خاص طور پر طلاق کے ایشوز، بہت سارے سوالات آتے ہیں، میں وہاں پر آپ کی خدمت میں لائیو آ کر ان سوالات کا فون کے ذریعے جواب دوں گا۔ آپ فارمیٹ یہ ہوگا کہ لائیو جب 5 بجے میں آؤں تو آپ تشریف لے آئیں، خطبہ سنیں، گفتگو ہوگی، وہاں پر آپ اپنا نام لکھ دیں اور یہ بتا دیں کہ آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں فون پر، تو آپ کال کر لیں اور میں آپ کی کال کا جواب دوں گا اور اس کو ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش بھی کر دوں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر اس کے علاوہ آپ یہ چاہتے ہوں کہ دوسرے ایام میں آپ کی کال اٹینڈ کی جائے، اس کے لیے آپ جوائن ممبرشپ کے ذریعے فی سیکشن میں جا کر فی پے کر دیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی اور ہفتے کے دنوں میں بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ سنڈے کو اس چینل پر میں لائیو آتا ہوں 5 بجے مکہ مکرمہ کے وقت کے مطابق، وہ بھی بالکل فری کاؤنسلنگ آپ کی انشاءاللہ تعالی کرتا ہوں۔ آج کا جو سوال ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا اس مرد کے بارے میں یا اس عورت کے بارے میں، بعض روات نے اس کو، بعض راویوں نے مرد کے صیغے میں استعمال کیا ہے، بعض نے عورت کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اس کی قبر تک لے کے چلو، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا، شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، نماز جنازہ قبرستان میں پڑھنا ایک مختلف چیز ہے اور دوسری نمازوں کو ادا کرنا یا قرآن کریم پڑھنا یہ دوسری چیز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پر نماز پڑھنے کو، جو مطلق نمازیں ہیں، عبادات ہیں، انہیں ادا کرنے کو منع فرمایا ہے، وہاں پر بیٹھنے کو منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایصال ثواب کے بارے میں بھی آپ نے روایات سنی ہے، میں آپ کو لے کر دیتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں، اختصار سے عرض کروں گا۔ ایصال ثواب کی نیت سے مقبرے میں، قبرستان میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں کوئی دلیل وارد ہوئی ہے؟ اگر کوئی چیز ثابت ہے تو وہ بیان کی جائے۔ القراءۃ القبور غیر مشروعہ، قبرستان میں یا قبروں پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں، جتنے بھی اثر پیش کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے غیر صحیح ہیں، غیر ثابت نہیں ہے۔ ولا يعتمد علیہا، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔
قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل نمازوں کو یا نمازوں کو ادا کرنے کے لیے خاص طور پر گھروں کا حکم دیا ہے کہ آپ گھروں میں نماز پڑھیں اور انہیں قبرستان نہ بنائیں. وقال فإن الشيطان يجره من البيت. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا جس گھر میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان راہ فرار اختیار کرتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں نہ نماز پڑھی جائے گی اور نہ ہی قرآن پڑھی جائے گی، کیونکہ قرآن کریم کا پڑھنا اور نمازوں کا پڑھنا یا تو مساجد میں ہے یا گھروں میں ہے. ان جگہوں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کسی دوست کے یہاں ہیں، وہاں نماز پڑھ لیجئے، وہاں قرآن پڑھ لیجئے. آپ اپنے دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے گھر پہ ہیں، آپ اپنے دوست کے گھر پہ ہیں، آپ اپنی رشتہ دار کے گھر پہ ہیں، بھائی کے گھر پہ ہیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں. اور پھر مسجد آپ اگر سفر کر رہے ہیں، جہاز میں ٹریول کر رہے ہیں تو وہاں پڑھ لیجئے، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹرین میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقبرے میں نہیں، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ شرک کا دروازہ کھولنے کے مترادف عمل ہے. اور یہاں قبرستان میں قرآن کریم کے پڑھنا یہ تو شرک کا دروازہ کھولنا ہے اور یہ بدعتوں کو رواج دینا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ سے اس طرح کی صحیح روایات سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے. فالحاصل عند صلاة شیخ فرما رہے ہیں کہ قبرستان میں نہ قرآن پڑھی جائے گی اور نہ نماز پڑھی جائے گی. البتہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی ہے اس سے یہ فرمایا کہ یہ ایک منفرد، یہ ایک الگ نوعیت کی نماز ہے. نماز جنازہ اس سے مستثنا ہے. قرآن کریم نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، وہ اس سے مستثنا ہے. ہمارے تو بھائی لوگ تو قرآن کریم کی نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھ لیجئے کہ وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی نہیں ہوتی. چاہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، چاہے آپ نماز جنازہ ہی کیوں نہ پڑھیں، نماز جنازہ میں اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیجئے. وما ورد عن بعض السلف في ذلك هي أحاديث غير محفوظة. وہ جو آثار اور احادیث نقل کی گئی ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، صحیح ثابت نہیں ہیں. اور اقوال سلف کے جو اعمال ہیں وہ حجت نہیں ہیں الا یہ کہ وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوں. صحیح حدیث سے ثابت ہوں گے اقوال السلف تب وہ قرآن و حدیث حجت ہے. شیخ فرما رہے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اثر آیا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں دفن کے وقت، یا جیسے ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اور سورہ اخلاص یا معوذتین پڑھی جاتی ہے، یہ تمام کی تمام روایات غیر ثابت ہیں. یہ صحیح احادیث کی مخالفت ہے، وہ ضعیف روایات ہیں. علماء کے جو اقوال ہیں، علماء کے جو اعمال ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر پرکھنے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر جو چیز پوری اترتی ہو اس کو لے لینا چاہیے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آپ قبرستان جائیں، وہاں پر قبور کو سلام کریں، یہ ان کا مقام ہے، یہ وہاں کی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن وہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھنا، وہاں عبادات کرنا، وہاں قرآن
قرآن پڑھنا اور وہاں ایصال ثواب کے لیے قل اور سورہ فاتحہ یا سورہ بقرہ یا قرآن خوانی یا کسی اور طرح کی تقریبات اور محفلیں جمع کرنا، وہ تمام کی تمام بدعات ہیں۔ قرآن خوانی کے اوپر یہ میری ویڈیو بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے جو نماز جنازہ ہے، یہ نماز جنازہ اس حکم سے مستثنا ہے کہ وہاں پر قرآن نہیں پڑھی جائے گی۔ قرآن کیونکہ وہاں جب آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو نماز جنازہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ویسے ہی پڑھنی چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، تبھی تو یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز جنازہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنے کی توفیق بخشے، اور دوسری بدعتوں سے، چاہے وہ قرآن خوانی کی ہوں یا اور دوسری بدعتیں ہوں، ان سے محفوظ فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔